صدقے جانے والے بیت نے ثابت کر دیا، کائنات والوں سن لو، 3 دن کے پیاسے آنکھ پر ڈٹ کر ثابت کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بن پانی کے تن رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی ہم مالوں کی کمی دے کر آزمائیں گے۔ مال، میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر قوم کی آزمائش ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ آج لوگ مال، پیسوں کے سیاسی لوگ تو لوٹوں کی طرح جو بکتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں، لیکن بہت سا مذہبی طبقہ مال پر گمراہ ہو رہا ہے۔ آج جو پاکستان میں صحابہ پر بکواس بازی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی حکومتوں کا مال ہے۔ آج جو رسول اللہ کی عزت و توقیر کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، اس کے پیچھے بھی امریکہ کے پیسے ہیں، حکومتوں کے پیسے ہیں۔ لوگ آج آپ کے علم میں ہوگا کہ یورپ میں جو چلا جاتا ہے، اگر غذائی ہو جاتا ہے تو نوازا جاتا ہے، گویا مال دے کر لوگوں کا ایمان خریدا جا رہا ہے، مراعات دے کر، رعایات دے کر غریب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ یہ امت کی آزمائش ہے، لیکن فرمایا تم مال میں بھی آزماؤ گے، مال کی کمی آئے گی، اللہ آزمائے گا، تم مال کی محبت میں ایمان دے بیٹھتے ہو یا اپنا ایمان بچاتے ہو۔ ایک بات میں یاد رکھیں، آج غربت عام ہے، فقر و فاقہ عام ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ میرے کریم کا ارشاد سنیے غریبوں کے بارے میں، فرمایا جو میرا امتی جسے اللہ کریم نے حلال مال تھوڑا دیا وہ مشکل گزارا ہوتا ہے، لیکن وہ حرام سے بچا، بددیانتی سے بچا، جھوٹ سے بچا، خیانت سے دامن بچائے رکھا، رشوت سے دامن بچائے رکھا، اور غربت میں ہی مر گیا، فرمایا اسے مبارک ہو، میرا اللہ کل اس غریب قیامت دار کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ غربت میں ایمان کی حفاظت یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَالَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، حضرت کے پاس غریب ہی بیٹھتے تھے۔ آج دینی مدرسوں میں غریب ہی لوگ آتے ہیں، آج دین غریب ہی پڑھتے ہیں، آج غریبوں کے بچے دین کے لیے وقف ہوتے ہیں، امیروں کے بیٹوں کو یہ کم سعادت حاصل ہوتی ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں مال کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد کو یزید نے دوہری گورنری دی، پہلے بصرہ کا حاکم تھا، پھر کوفہ کا حاکم بنا دیا۔ عمر ابن سعد، یہ عمر ابن سعد شاید آپ نے علماء سے سنا ہوگا، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جو اشرف مبشرہ صحابہ میں سے اور فاتح ایران ہیں، جنہوں نے دنیا کی سپر پاور ایران کو فتح کیا، اس سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، لیکن مال کے لیے بہ گیا۔ ابن زیاد نے کہا دو باتیں، یا قتل حسین کے لیے تیار ہو جاؤ یا عہدہ چھوڑ، اور رائے کی زمین چھوڑ دو۔ یہ بیچارہ رائے کی زمین نہ چھوڑ سکا، گویا مال کی وجہ سے اپنا اس نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ حسین ابن علی بھی اگر یزید کی بیعت کر لیتے، حجاز کی گورنری ملتی، یزید بیت المال کے دروازے کھول دیتا، لیکن حسین ابن علی نے نہ بیعت کی ہے، نہ بیعت کا اندیا دیا، اپنے موقف حق پر ڈٹ گئے اور ثابت کر دیا کہ پاؤں کی ٹھوکر پہ میں رکھتا ہوں یہ تاج مسلح، میرے آقا میرے مولا ہے محمد عربی، مجھے تمہاری حکومتوں کی، تمہارے مالوں کی کیا ضرورت ہے، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں۔ امام حسین مال کی وجہ سے مال کی کمی کے سامنے نہیں جھکے، فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہم کبھی کبھی ایمان والوں کو جانوں کی کمی دے کر آزماتے ہیں، پیارے مرتے ہیں، کسی کے ماں باپ فوت ہو جائیں، سر سے سایہ ہٹ جاتا ہے، بھائی فوت ہو جائے، زندگی کی باقی جدا ہو جاتے ہیں، محبت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن
لیکن امام حسین علی مقام کو اپنے اس موقع کے حق میں کیا قربانی دینا پڑی آپ جانتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جان نثاروں کی بھی قربانی دی، وفاداروں کی بھی قربانی دی، ایون کہ اپنے بیٹے بانجے بھتیجے قربان کروائے، لیکن اس کے باوجود امام حسین کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اپنے پیارے کی شہادت کے باوجود امام علی مقام کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں، آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور جو موقف آپ نے اختیار کیا کہ میں نے ظلم کا راستہ روکنا ہے جہاں تک ممکن ہوا، لیکن فرمایا اگر تم میری بیعت نہیں کرنا چاہتے تو میرے قطر سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، کل اللہ کے سامنے جواب دے ہوگے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم آپ کو واپس بھی نہیں جانے دیں گے، اور حضور کے حدیث ہے من قتل دون مالہ اور نفسہ فہو شہید، جو اپنی جان مال کے بچاؤ میں قتل ہوتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کتنا بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا، ساری فیملی شہید ہو گئی، آپ کے سارے بچے سوائے امام زین العابدین کے شہید ہو گئے، آپ نے پرواہ نہیں کی، اپنے موقع پر ڈٹے رہے، وہ ثابت کر دیا اللہ نے جس امتحان میں بھی حسین کو آزمایا، امام اس امتحان میں کامیاب، خوف سے نہیں جھکے، مال کی کمی سے نہیں جھکے، بھوک پیاس کی حالت میں نہیں جھکے، اور پیاروں میں لاشیں اگر اٹھانے پڑے۔ آہاں میرے بھائی ایسا مرحلہ آتا ہے انسان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کے زخم لوگ سہ لیتے ہیں، لیکن جب حضرت امام حسن کے بڑے بیٹے حضرت قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، یہ تمام ہاشمی سیدوں میں سے زیادہ حسن و جمال والے، شباب والے، کمال والے تھے، لیکن جب حضرت قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرنے لگے تو آواز دی واہ میرے چچا جان مجھے تھامیے، ایمان سے بتاؤ دل حسین کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسین کی نشانیاں امام حسن کی نشانیوں سے یہ سلوک ہو رہا تھا، حضرت سیدنا علی اصغر آپ کی گود میں تھی، اور حرمل کا تیر آیا اور اس کے تیر لگنے سے آپ کا گلا چھلنی ہوا، خون آپ کے چلم پر آ گیا، لیکن صبر کے پیکر نے بس خون آسمان کی جانب اچھال کر اتنا کہا مالک میں اپنا درد دل تیری بار کا۔ یعنی ان مشکل حالات سے امام علی مقام گزرے، لیکن کیا جھوٹے یہ سنانو تیر کی دعوتیں، علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زبان کا گلا دیا، چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، جو جمانا رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا گئے۔ اپنے بچوں پر بن آئی، جانوں کی کمی آئی، لیکن خدا کی قسم سوچی جب اکیلے حسین کربلا میں کھڑے ہوں گے اس وقت پھر کا عالم کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود موت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ موت حق پر آ رہی ہے، اور موت حق کا شرمندگی نہیں، خوشی ہے، کامیابی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امتحانوں میں ہر اعتبار سے اللہ نے جو آزمائش ڈالی امام حسین، بلکہ علامہ طبری اور ابن اسیر نے بھی لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کی رات اس روایت کے راوی حضرت امام زین العابدین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابوذر غفاری کا غلام ہمارے پاس تھا، وہ تلوار صاف کر رہا تھا، اب جب تلوار صاف ہو رہی تھی تو عربوں کا معمول یہ طریقہ تھا جب ایسے حالات پیدا ہوتے شیر رضی میں پڑتے۔ امام علی مقام نے جب غلام کو تلوار صاف کرتے دیکھا، امام علی مقام کی زبان پر شعر جاری ہو گئے، یا دہر افن افن لگا، اے زمانے تم پر اف ہے تم کتنے بے وفا ہو۔ امام علی مقام نے چند ایسے عربی کے شعر پڑھے جن میں دنیا کی بے وفائی، اس دنیا کا فانی ہونا، موت کا تذکرہ اور دنیا سے جانے کا تذکرہ تھا۔ جب امام علی مقام نے یہ شعر پڑھے، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ شعر میری پھوپھی جان حضرت زینب نے سن لیے، بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ
اٹھی، اٹھ کر آئی اور آ کر میرے ابا جان کے قریب بیٹھ گئی اور اشک آنکھوں میں کہنے لگے میرے بھائی معلوم ہوتا ہے آپ بالآخر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا اے زینب اب مجبوری کا عالم ہے، ہم تو دفاع کر رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے جب آپ کی زبانی یہ یقینی اثر سنا، سیدہ اشکبار ہو گئی اور سیدہ کے منہ سے نکلا بھائی جان کیا آپ بھی ہمیں کربلا میں چھوڑ جائیں گے؟ بھائی حسن آگے جدائی دے گئے، اماں فاطمہ الزہرا کا سایہ سر سے ہٹ گیا، ابا علی بن مرتضیٰ چلے گئے، آپ ہمارا آخری سہارا ہے، کیا آپ کا سہارا بھی ہم سے چھین لیا جائے گا؟ یہ کہہ کر سیدہ رونے لگی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں سیدہ بے حال ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ امام صاحب نے ان کے چہرے پر پانی ڈالا، جب ہوش آیا تو فرمایا میری بہن اللہ سے ڈر، کہیں شیطان کی سازش تیرے صبر کو پامال نہ کر دے۔ میری بہن تمہیں تو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا، لیکن میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اے میری بہن جب میرے پاس حالات مجھ پر آ پڑے پھر منہ نہیں نوچنا، اپنے منہ پر تماچے نہیں مارنے، گریباں نہیں کھولنا، نوحہ نہیں کرنا، اے میری بہن صبر کرنا ہے، ہم خدا کی رضا پر راضی رہنے والے۔ ایمان سے بتائیں ایسی کیفیات تو انسان کو بے حال کر دیتی ہے، لیکن امام علی مقام اللہ کے فیصلوں پر راضی تھے کہ مالک اگر حسین کی زندگی میں فاطمہ کی لوڑیاں ہو، حسین بھی تیری رضا پر راضی ہے، اور اگر حسین کے کانوں میں زینب کی زستیاں آئیں حسین بھی تیری رضا پر راضی ہے۔ جس امتحان سے گزارے حسین امام علی مقام اپنے جملہ امتحانوں سے کامیاب نکلے۔ آپ سوچیں آج شہادت کا تو بنیادی پوائنٹ یہ ہے جتنا رویا رلایا جائے اور جتنا اہل بیت کی زیادہ توہین کر کے مظلومیت بیان کرنے بڑی اچھی شہادت پڑی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کیا حقیقت حال یہ ہے؟ آپ بتائیں جو امتحان میں شور مچائے وہ کامیاب ہوتا ہے یا جو امتحان میں صبر سے پرچہ حل کرے وہ کامیاب؟ بولے کون کامیاب؟ صبر۔ امام علی مقام نے امتحان میں صبر کیا، اللہ کی رضا کو تھاما، شور نہیں مچایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے امام نے مرثیہ خوانی یا نوحہ خوانی دنیا میں ڈیولپ نہیں کی، دنیا میں اسے نہیں آپ نے پھیلایا، بلکہ حسین ابن علی نے دنیا کو صبر اور رضا اور ثابت کیا کہ جن حالات اور ہمارا موقف تو واضح ہے جو شاہ نصیر الدین گولڈوی نے کہا۔ آپ فرماتے ہیں ہم حسین کریم کو جس حال میں بھی دیکھتے ہیں امام کا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں حال امتحان میں شبیر کا یہ حال رہا، حال امتحان میں شبیر کا یہ حال رہا، خدا کی یاد خدا سے، خدا کا ذکر خدا سے، وفا خدا کی یاد، ہر حال میں اللہ کے ذکر پر مطمئن، اللہ کی رضا پر مطمئن۔ امام علی مقام اپنی زندگی میں کامیاب نکلے، ایک فاسق کی بیعت نہیں، ایک بے نمازی کی بیعت نہیں کی، ایک شرابی کی بیعت نہیں کی، جان دے دی۔ آپ پر میں اپنے گریباں میں جھانکیں اگر امام حسین کی زندگی امتحان ہے، آپ کا کیا خیال ہے ہماری زندگی امتحان نہیں؟ آج بے حیائی کا سیلاب ہے، آج بے دینی کا سیلاب ہے، آج بدعقیدگی کا سیلاب ہے۔ اقبال نے کہا تھا آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اقبال کہتے ہیں آگ بھی موجود ہے، اولاد ابراہیم بھی موجود ہے، نمرود بھی موجود ہے۔ نمرود آج کون ہے؟ باطل قوت ہے، امریکہ، یہودی، یہ اسلام کے مخالف وہ لوگ جو پاکستان کے اندر کلمہ پڑھنے والوں سے صحابہ پر تبرہ بازی اعلانیہ کروا رہے ہیں، اسلام کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے، کوئی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ نمرود کے بیٹے ہیں۔ اور آپ اور میں اولاد ابراہیم ہیں، ہم حضرت ابراہیم کی ملت ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اور افغانستان آج جو بے دینی کے حالات ہیں یہ ہمارے لیے امتحان ہے
ایسا مقام ایسا امتحان. آج آپ کو مجھ پر 5 نمازیں گزری، گھر میں گزری، امن میں گزری، سکون میں گزری. حسین ابن علی پر 10 فجر کی نمازیں حالت سفر کی. پردیس میں آئیں، غریب و دیاری میں آئیں، اس حال میں آئیں کہ پدتینت لشکری سامنے ہیں جو جان کے لیے بھی خطرہ ہے، عزت کے لیے بھی خطرہ ہے. لیکن امام علی مقام نے بہانہ نہیں بنایا. آج کا مسلمان ہے 5 ٹائم نماز سنتا ہے لیکن دکان کا شٹر ڈاؤن. بازار کھولے، بازار آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں، مدارس ویران ہیں اور تھیٹر آباد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کرونا کے نام پر کیا سازش ہے. دینی مدارس بند ہیں اور کنجر خانے جاری ہیں، باقی ساری محفلیں ہو رہی ہیں. یہ امتحان نہیں اور کیا، ہمیں کیا کرنا ہوگا ان حالات میں. میں کہتا ہوں میرے بھائی، امام حسین نے یہ کوئی بہانہ نہیں بنایا. میرے مالک میں مدینہ میں ہوتا پھر تو نماز پڑھتا، آج تو کربلا میں، آج تو غریب و دیاری میں ہوں. مالک پانی نہیں ملتا، میں نماز کیسے پڑھوں؟ نہیں. برادران اسلام شیعہ سنی وہابی متفق ہیں. امام علی مقام نے 10 محرم الحرام ظہر کی نماز صلاۃ الخوف کے انداز میں ادا کی. چند ساتھی دشمن کے سامنے کھڑے کیے، خود نماز ادا کی. کیوں ادا کی؟ کل میرے نام پر کوئی نماز ضائع نہ کرے. میں نماز پڑھ کے بتا دیتا ہوں کائنات والا حالا کچھ بھی ہو، ہم نماز بھلانے والے. آج ہم مسلمان کن کیفیات سے گزر رہے ہیں، کیا حالات ہیں ہمارے، ہمیں بھی سوچنا ہوگا. ان حالات میں آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم دین سے مضبوط اپنا رشتہ قائم کریں، دین پر ڈٹ جائیں. الحمدللہ اچھے لوگ بھی آج موجود ہیں. اگر بازار آباد ہوتے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو عین اس حال میں، جبکہ زندگی کی خوشیاں ہوتی ہیں. ایک دلہا کے بارے میں جانتا ہوں، اس کا بارات کا دن تھا. اس نے کہا میں زور کی نماز پڑھوں. اس کی بیوی کی سہیلیاں کہنے لگی شادی کا دن تو زندگی سے باہر ہے. اس نے کہا نہیں، ساری خوشیاں بعد میں مالک کی آواز پر بیٹھ گئے. ساری خوشیاں چھوڑ کر مسجد میں گیا نماز. اس جوان کی اس جذبے کو میرا سلام ہے. میرے عزیز بچوں، جوانوں، آج آپ اور میرا امتحان ہے. ہمیں ایک پکا مومن بننا ہوگا. حسین کریم کی طرح اپنے نظریہ پر مستحکم جمنا ہوگا اور ہمیں اس حال میں زندگی گزارنا ہوگی کہ ہم امام علی مقام کی طرح زندگی کے دوران کامیاب دین پر استقامت اختیار کریں. اولاد ابراہیم ہونے کا ہم عملی پریکٹیکلی ثبوت دیں. ہمارا عمل بتائے کہ یہ رسول اللہ کی امت ہے، یہ دین پر آج بھی قائم ہے. آج کے حالات جس طرح بھی ہیں ان حالات میں دین پر قائم رہنا. ان فتنوں میں خصوصاً یہ دور عقائد کے بارے میں آئے روز نئی نئی باتیں. عقائد اہل سنت پر حق ہیں، ان پر جمے رہیں، اسی پر قائم رہیں. میں نے آج جمعہ پر بھی تقریر کی کہ یہ لوگ جو صحابہ یا اہل بیت کی کسی انداز میں دشمنی کرتے ہیں، اللہ کی قسم تجربہ ہے انہیں پڑھتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں. کئی بندے ایسے ہمارے پاس ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی صحابہ پر تبرہ کرتا تھا، اس کی موت آئی، 3 دن تک اس کی ذلت کا میز کرنے کی آواز سارا معلوم سنا. اللہ عبرت بنا کر ایسے لوگوں کو موت دیتا ہے. اور انشاءاللہ سنی یہاں بھی سب ہوگا، وہاں بھی سب، کیونکہ ہمارا دل اہل بیت کی محبت سے بھی آباد، صحابہ کرام کے محبت سے بھی آباد ہے. اس لیے برادران اسلام، آئیے اپنا مقام پہچانیے. ہم بھی مرحلہ امتحان میں ہیں، اللہ کرے کامیاب. اور جو امتحان کامیاب دیتا ہوتا ہے اسے ہائے کرنی چاہیے کہ واہ کرنی چاہیے. مجھے بول لیں، آج ایک مارکا امام حسین کو ہائے کر کے یاد کرتا ہے. ابھی آپ نے سنا ہمارے عزیز نے سلام پڑھا، اس سے پہلے ماشاءاللہ اس جوڑی نے تو رنگ ہی باندھ دیا. شہدائے کربلا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، وہ ہائے نوحہ مسیحا اور لباس بدل کر ماتمی اور غمزدہ لباس پہن کر سمجھتے ہم حسین کو راضی کریں گے. سنی حسین کو سلام پیش کر دیا. اب کبھی یہی ہے کہ جو کامیاب ہو امتحان میں، یا اللہ جو امتحان میں کامیاب ہو، کیا ان کے لیے بشارت فرمایا بشر الصابرین
جو مشکل گھڑی میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا کرتے ہیں، صبر کا پیکر بنے رہتے ہیں، مالک کے لیے ملے گا کیا؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ امتحان میں کامیاب ہونے والے ہیں جن پر اللہ کی بارگاہ سے سلام بھی آتے ہیں، رحمتوں کے پیغام بھی آتے ہیں۔ سنی آیوشی چیز پر سنی امام حسین کو سلامی عقیدت پیش کرتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا، میں بھی آغاز اسی بات سے کیا، میں نے بھی عرض کیا اے حسین بن علی، آپ بھی شامل ہو جائیں، اے حسین بن علی تیری شہادت کو سلام، صبر و استقلال و ہمت اور جرت کو سلام، بھیجتا ہے تیری روح پاک پر انور سلام، تیری بدعت پر ہو اس کی زندگی کا اختتام۔ سنیوں کا طریقہ ہی اصل طریقہ ہے امام حسین کو یاد کرنے کا۔ بس میں اپنی بات کو عرض کرتا ہوں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں اور عالم سے حضرت مولانا الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں نے ان کی کتاب میں پڑھا کہ ایک سنی حضرت امام حسین سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ جب 10 محرم کا دن آتا تو وہ امام حسین کو کس طرح یاد کرتے؟ 10 محرم الحرام کو نفل پڑھتے، نفلوں میں نور شریف زیادہ پڑھتے، ایک روایت میں 15 مرتبہ پڑھتے، اور وہ جو پڑھتے اس کا ثواب شہدائے کربلا کو پہنچا۔ وہی بزرگ کہتے ہیں کہ میں یہ عمل کرتا رہا، اپنے اخلاص، اپنی محبت، اپنے عشق حسین میں کرتا رہا، کہتے ہیں لوگوں مجھے اللہ کی قسم ایک رات امام حسین کی مجھے ملاقات نصیب ہوئی۔ امام حسین کو میں نے خواب میں دیکھا، لیکن عجیب حالت ہے کہ امام حسین نے چہرے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ ملاقات ہو رہی ہے، دیدار نہیں ہو رہا۔ فرمایا تیرا تحفہ ہمارے ذمہ قرض ہے، ہمیں شرم بچے آتی ہے، جب قیامت کا دن آئے گا نانا سے انعام بھی دلوائیں گے، دیدار انعام بھی دلوائیں گے، دیدار بھی عطا کریں گے۔ یہی آپ کا طریقہ، سچا طریقہ ہے۔ قرآن پڑھے، لاکھ نکالے کلمے کے، درود پاک پڑھے، نوافل پڑھے، شہدائے کربلا کو اصالہ ثواب کرے، اللہ کے گھر میں وضو کی حالت میں پاک جگہ پر پاک حالت میں بیٹھ کر امام حسین کا ذکر کرے، یہی انہیں منانے کا طریقہ ہے۔ میری دعا ہے امام حسین کی شہادت کا صدقہ اللہ آپ کو اور مجھے بھی زندگی کے امتحان میں کامیاب کرے۔